ایک شخص حارث بن حشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شراب ہوتی۔ دوستو، یہ اتنی تکلیفیں، اتنی سختیاں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے اٹھائیں؟ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے جو ان کے امتی ہیں۔ اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیے ہوئے تمام احکامات پر عمل بجا لائیں اور کوتاہی نہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں کہ جب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے فوراً درود و سلام بھیجیں۔ بلکہ محبت کی شدت تو ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو یاد کرنا ہی نہیں پڑتا، ہر وقت آپ کے دل میں وہ محبت بستی رہتی ہے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہماری محبت۔ اور ایسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنی آل اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کی ہو، آپ کیسے محبت میں کمی لا سکتے؟ تو میرے پیارے دوستو، آپ بھی یہ وعدہ کیجئے کہ اپنی محبت میں کمی نہیں لائیں گے، جی بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں گے۔ اور محبت یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دیا ہاں جی ہمیں دل میں بہت محبت ہے۔ میں جانتا ہوں ہر ایک مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کٹنے مرنے کو تیار ہے، لیکن صرف کٹنے مرنے سے کام نہیں چلے گا دوستو، وہ سب کے نصیب میں نہیں ہے۔ آپ کے جو نصیب میں ہے اس پر تو عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات بجا لائیں، جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل کیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہا کریں، ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ درود و سلام پڑھنے کے لیے آپ کو محفل سجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، محفل سجا کے کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ آپ جس حال میں جس وقت جہاں بیٹھے ہیں، اپنے کاروبار کے اڈے پہ بیٹھے ہیں، کوئی خواتین گھر کا کام کر رہی ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، بس آپ پاکی میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پیار سے درود و سلام پڑھ کے بھیجتے رہا کریں، تاکہ محبت کے بیچ میں تحفے اور نذرانے بھی پیش کیے جائیں۔ دعا ہے کہ روز قیامت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو ہمارے بھیجے ہوئے تحفے، نذرانے، عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیے ہوں۔ اپنی دعاؤں میں اپنے دوست، اپنے بھائی محمد عثمان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔